السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تمام مسلمان بہن بھائیوں، آج آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک میں لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے تہجد۔ تہجد کے بارے میں ہم آج تفصیلی جائزہ لیں گے، اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے اور طریقہ کار کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ تہجد کی نماز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل اس طرح ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے اندر بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ہے، جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب قرآن کے اندر بتا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو کہ قیام کرتے ہیں۔ قیام کی بحث میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات ہیں اور ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہر جو مڈل آف دا نائٹ ہوتا ہے، یعنی کہ آخری پہر کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو تہجد کہا جاتا ہے۔ ہم اس کی شرائط کے اوپر نہیں جائیں گے کیونکہ بہت سارے علماء کی الگ اس کے اندر توجیحات ہیں، تو ہم اس بحث میں بالکل بھی نہیں پڑھیں گے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہم سونے کے بعد ہی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ بغیر آپ تہجد سوئے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے، جیسے کچھ لوگ اپنی عشاء کی نمازوں کی سنتوں کو بعد میں پڑھتے ہیں تاکہ وہ تہجد کی سنتوں میں شامل ہو جائیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں تہجد کی نماز اصل میں ہے کیا۔ تہجد کی نماز ایک نفل نمازوں میں اور زبردست اور اہمیت والی نماز ہے، جو کہ جس کو کہ رات کی نماز کہا جاتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں ان نمازوں کو ترک نہیں کیا، اور ایک دن بھی ان کی زندگی کا ایسا نہیں گزرا جو کہ بغیر تہجد کے ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس نماز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور اگر آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں اور انہوں نے یہ اگر تہجد کی انہوں نے نماز پڑھی ہوگی اور اس کی پابندی کی ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ اپنی زندگیوں میں فرق محسوس ہوا ہوگا، اور یہ نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ کو حاضر اور ناظر سامنے جان کر پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہیں تو آپ اس سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہیں، اور تہجد کی نماز آپ کے رب سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی ہر بات اس وقت کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنے لیے رہنمائی، اپنی دل کی تمام باتیں اور اپنے لیے جتنی بھی آپ کی پریشانی ہے اللہ کے آگے رکھتے ہیں۔ تہجد کی جو نماز ہے سنہ موقدہ ہے، جو کہ بہت زیادہ جس کی بہت زیادہ فوقیت جس کو دی گئی ہے، اور ان کے صحابہ اکرام نے بھی نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نماز پڑھتے تھے تو ان کی ٹانگیں شل ہو جاتی تھیں اور پیر سوج جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ کھڑے رہتے تھے کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنا بہت ہی فضیلت اور بہت زیادہ افضلیت کا درجہ دلانے والی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ رات کے بیچ کے پہر اور 2/3 رات کا وقت ہے۔ جب آپ اٹھیں سو کر اور آپ کی تمام اطراف کے لوگ سب سو رہے ہوں تو آپ جو ہے اس وقت اللہ کی عبادت کریں تو بھائی اس کا بہت ہی اجر ہے۔ اب ہم یعنی کہ تہجد کی نیت کے لیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ ہمیں پہلے اپنا قبلہ رو کرنا چاہیے چہرے کو، جس طرح سے ہم باقی نمازوں کو پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے وضو کمپلسری ہے، یعنی کہ لازمی ہے۔ ہمیں کوئی بھی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کا پاک ہونا، آپ کا وضو صحیح طرح سے وضو کرنا، اس کے بعد آپ کو قبلہ رو، آپ کو پتہ ہے جیسے ایک عام نماز ہوتی ہے اسی طرح سے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے وہ پاک صاف جگہ ہونی چاہیے۔ وَصَلِّ سُنَّةَ التَّحَجُّدِ رَاكَعَتَيْنِ لِلَّهِ تَعَالَى، اور پھر ہم یہ پڑھیں گے جس کا مطلب ہے I pray tahajjud 2 rakats because of Allah۔ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے 2 رکعت سے سٹارٹ کریں، لوگ یہ اسی طرح کرتے ہیں، ہر ایک پہلے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک آپ 2 رکعت کی نیت کرتے ہیں، پھر آپ اس سے آگے دوبارہ سے نیت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ آپ کو تہجد کے اندر
کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ تو اس کا کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ آپ انہوں نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت الگ الگ رکعت بھی پڑھی ہیں، مطلب الگ طریقے سے پڑھی ہیں، 2 رکعت بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، کوئی محدود نہیں ہے، یعنی کہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ بس آپ کو 2 پڑھنی ہے تو 4 پڑھنی ہے، تو اس سے آگے آپ نہیں پڑھ سکتے، کم نہیں پڑھ سکتے، لیکن 2 رکعت سے کم نہیں ہوتی، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ سنت ہے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ تہجد پریئرز جو ہیں، جو نماز ہے، وہ 2، 4، 6، 8، 12 رکعت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بٹ ان کو کیا کرنا چاہیے، اس طرح سے پاسبلی اگر آپ کی جس طرح سے آپ کی اندر صلاحیت ہے اور آپ خشوع جتنا بھی آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر خشوع ڈال سکتے ہیں تو ہی آپ پڑھیں۔ اور تہجد کے لیے بہت چیز امپورٹنٹ کیا ہے، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ تہجد کو مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، یعنی کہ اگر آپ مہینے میں 1 بار پڑھ رہے ہیں تو آپ ہر مہینے میں اس کو پڑھیں، پھر آپ اس کو مہینے میں پورا سال آپ ہر مہینے پڑھیں، یعنی کہ آپ نے 12 دفعہ پورے سال میں پڑھ لی۔ اب آپ اگلے سال اگر آپ کی زندگی نے اجازت دی تو آپ اس کو اگلے سال 1 مہینے کے اندر 2 دفعہ کر لیں، تو اس طرح سے آپ کے سال کے میں آپ نے 24 بار پڑھیں گے۔ اسی طرح سے آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمت اور طاقت دیا تو آپ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو برابر طریقے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تہجد پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جس طرح سے ہم عام نماز کو پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ جو ہے کوئی بھی سورت پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کی دعا پڑھیں۔ آپ پہلی رکعت کے اندر یہ پڑھ لیں، سورہ کافرون پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے ان دا سیکنڈ رکعت آپ پڑھ لیں قل واللہ احد۔ پھر آپ جو ہے تہجد کی دعا پڑھ لیں۔ رسول اللہ نیور لیفٹ دا تہجد پریئر ڈیورنگ ہز لائف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں تہجد پریئر کو نہیں، یعنی کہ نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور زیادہ تر لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھیں تہجد کی، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد نور السماوات والارض ولک الحمد وانت الحق ووعدک الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اب میں اس میں کچھ آپ کو روایات جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقبول ہیں، جس کو بھی اللہ کی در سے اونچے درجے ملے ہیں، وہ رات کی نماز تہجد ادا کرنے ہی سے ملے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول پوچھا تو امی عائشہ نے فرمایا، میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے آپ لوگ جو ہے درود شریف ضرور پڑھیے گا، عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے اور پھر رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا فرماتے، پھر دوبارہ کچھ دیر آرام فرماتے۔ جب مؤذن فجر کی اذان دیتا تو آپ اٹھ جاتے، اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ بخاری 1146 میں ہے یہ۔
اس حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر رات کا معمول تھا، یعنی آپ کبھی تہجد قضا نہیں کرتے تھے۔ تہجد کی فضیلت کے اوپر ہم روشنی ڈالتے ہیں تھوڑی بہت، تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ درود شریف ضرور پڑھیے گا، نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی آخری حصے میں قیام اللیل یعنی کہ تہجد کی نماز ہے۔ مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ ایک اور میں آپ کو مفہوم بتاتی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھیے گا، کہ حیات مبارک میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک ریشم کا کپڑا ہے جو جنت میں ہر طرف میرے ساتھ اڑتا جا رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے جو مجھے جہنم میں لے جانے چاہتے تھے، لیکن اچانک ایک اور فرشتہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ ڈرو مت، اور ان دونوں فرشتوں کو واپس بھیج دیا۔ حضور اقدس کو جب یہ خواب سنایا گیا تو آپ نے فرمایا، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، اور اچھا ہوتا اگر وہ تہجد بھی پڑھا کرتا۔ اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کا معمول بنا لیا۔ تہجد کی نماز ہماری زندگیوں کو بدلنے میں بہت ہی زبردست قسم کا کردار ادا کرتی ہیں۔ جو لوگ پہلے میں آپ کو اس تہجد کی فضیلت اور اہمیت سارا کچھ میں نے آپ کو بتایا، لیکن میں آپ کو ایک بہت ہی ضروری بات بھی بتانا سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ پہلے اپنی 5 نمازوں کو پڑھیں، قائم کریں۔ نماز پڑھنا اور قائم کرنے میں بہت فرق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، کیونکہ ہم سب کی نمازوں میں قائم کرنے والی صفات نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی نماز کو قائم کریں گے نا تو ہم خشوع خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ قائم کرنا ہوتی ہے۔ ہم لوگ نماز کو اتنی ایسے جلدی پڑھتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے سر پہ سے کوئی بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن جو لوگ اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جانے انجانے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے رب کے آگے کھڑا ہو اور پھر اس کے دماغ میں کچھ الگ باتیں چل رہی ہوں، کیونکہ یہ ہم سب کے ساتھ ہر وقت شیطان ہمارے خونوں میں دوڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم سب اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے دعائیں جب پڑھا کریں تو نماز کے بعد پہلے 5 وقت کی نماز قائم کریں، اور اس کے جس طرح سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ تہجد کو آپ کو ایک لگاتار مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آپ جب شروع کریں، اگر آپ مہینے میں 1 بار پڑھ رہے ہیں تو اگلے مہینے بھی اس کو 1 بار پڑھیں، اور اسی دن پڑھیں، اسی جمعے کو پڑھیں۔ اگر آپ نے ایک جمعے کو پڑھا ہے، یعنی کہ کسی بھی دن کی آپ نے ایک مہینے کی 15 تاریخ کو پڑھا ہے، تو آپ اسی مہینے کی اگلے مہینے کی بھی 15 تاریخ کو پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے کنسسٹنٹ یعنی کہ جو کہ مستقل مزاجی پسند ہے۔ اگر آپ نے چھوٹی سی نیکی کی ہے تو آپ اس کو ہمیشہ وہی نیکی چھوٹی سی ہو، لیکن آپ اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کریں گے تو ہی اس کا اللہ تعالیٰ کے گھر مقبول ہوتی ہے۔ تو صرف اور صرف میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن آپ اس چیز کی بحث میں مت پڑیے گا کہ 15 کو میں تو بھول گئی 14۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھے گا۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ اگر آپ بھول جائیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور آپ اس کو مستقل مزاجی کو اپنائیں۔ پہلے آپ 5 وقت کی نماز کو قائم کریں، اور اگر آپ جو ہے تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو جو میں نے بتایا ہے، جس طرح سے آپ کو طریقہ بتایا ہے، آپ کو اس کو فالو کریں۔ میں امید کرتی ہوں اگر اس بیان کے دوران یا ان باتوں کے تہجد کے بارے میں کوئی بھی میں منہ سے اگر کوئی ایسی